أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مثلهم ان منافقوں کی مثال کمثل الذی استوقد نارا اس شخص جیسی ہے استوقد نارا جس نے ایک آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ پس جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ اس آگ جلانے والے کے ارد گرد کی چیزوں کو ذہب اللہ بنورہم تو اللہ نے زائل کر دیا ان کی روشنی کو وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور ان کو کر چھوڑا ایسی تاریکیوں اور اندھیروں میں لا یبصرون کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. سمن یہ منافق سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، یہ ابکم کی جمع ہے، یون اعما کی جمع ہے، اندھے ہیں. یہ منافقین بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون پس یہ واپس نہیں لوٹ سکتے. حضرات محترم، منافقین کے احوال قرآن کریم میں بیان ہو رہے تھے اور گمراہ طبقوں میں سے دو طبقے ہیں. ایک تو کافروں کا طبقہ ہے جو علی الاعلان کفر کرتے تھے، اور دوسرا گمراہ طبقہ منافقین کا طبقہ ہے. منافقین کے احوال اور نتائج اور ان کی صفات کو قرآن کریم نے بڑے واضح اور کھلے انداز میں بیان کیا ہے. اور یہاں سے قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں مثال دی ہے. مثال کا مقصد چونکہ کسی باریک اور لطیف چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے، مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اور بات کو فہم کے قریب کر دیا جاتا ہے. ویسے تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلاں آدمی جی بڑا بہادر ہے، فلاں آدمی بڑا دلیر ہے، لیکن اس دلیری اور بہادری کو بعض اوقات بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی تو شیر جیسا ہے جی. اب جب شیر جیسا کہا جاتا ہے تو اس کی بہادری اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں چیز بڑی میٹھی ہے، لیکن اگر اس کا میٹھا ہونا سمجھ میں نہ آئے تو بعض اوقات کہتے ہیں یہ تو شہد جیسی میٹھی چیز ہے، یا کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو شکر جیسی میٹھی چیز ہے. تو مٹھاس کو سمجھانے کے لیے جس طرح شکر اور شہد کی مثالیں دی جاتی ہیں، دلیری اور بہادری کو سمجھانے کے لیے جس طرح شیر کی مثالیں دی جاتی ہیں، اسی طرح سخاوت کو سمجھانے کے لیے حاتم طائی کی مثالیں دی جاتی ہیں، سیدنا عثمان غنی کی مثالیں دی جاتی ہیں، تاکہ سخاوت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، بہادری سمجھ میں آ جائے، مٹھاس سمجھ میں آ جائے. تو ان منافقوں کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے تاکہ ان منافقوں کی حالت بھی اہل ایمان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. چنانچہ مثال یہ ہے مثلہم ان منافقوں کی مثال کمثل الذی اس شخص جیسی ہے استوقد نارا جس نے روشن کی. استوقد یستوقد استیقاظ کا معنی تو روشن کرنا، جس نے روشن کیا آگ کو. اب ظاہر ہے یہ ابتدا ہی سے یہ ترتیب رہی ہے کہ انسان کو ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے روشنی کی بھی گرمی کی بھی، اور انسانی زندگی کے لیے روشنی بھی بڑی ضروری ہے اور گرمی بھی بڑی ضروری ہے جی. چنانچہ جب آدمی وہ بالکل اس کے دم نکل جاتے ہیں، سانس نکل جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نا جی بندہ ٹھنڈا پہ گیا ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ زندگی ختم ہو گئی.
کیونکہ زندگی کے لیے ایک حرارت کی، گرمی کی جسم میں ضرورت تھی، اب وہ گرمی اور حرارت باقی نہیں رہی تو انسان ہی ختم ہو گیا۔ تو فرمایا انسان اپنی روشنی حاصل کرنے کے لیے اور جسم میں گرمی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ جناب آگ روشن کرے۔ اب آگ اس نے روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آدمی آگ روشن کرتا ہے تو نتیجے میں آس پاس روشنی پھیل جاتی ہے۔ جی اگر سردی ہے تو اس کو گرمی حاصل ہوتی ہے، لوگ اس گرمی آگ پر گرمی اور حاصل کرتے ہیں، آگ سیکتے ہیں۔ جی تو فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو زائل کر دیا۔ وترکہم، اور ان کو کر چھوڑا، فی ظلمات، ایسے اندھیروں میں کہ لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ وجہ یہاں پر آگ روشن کرنے کو مثال، آگ روشن کرنے کی جو مثال دی ہے وہ اصل میں ان کے ایمان کی مثال دی ہے کہ یہ ظاہری طور پر ایمان لاتے تھے نا، پیچھے گزرا ہے، مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کا جب اقرار کرتے تھے نبی کی صحبت ملتی تھی، حضرات صحابہ کرام کی رفاقت ملتی تھی، نبی کی صحبت بھی نور اور روشنی، صحابہ کی رفاقت بھی نور اور روشنی۔ اب ظاہری ایمان لانے کی بنیاد پر بھی ان کو روشنی کا احساس تو ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کی سے جو روشنی حاصل ہونی تھی وہ روشنی ان سے لے لی۔ جیسے آگ جلانے والے کی آگ ایک دم بجھا دی جائے تو وہ اس روشنی اور آگ گرمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے دل سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے ایمان کی روشنی کو بھی ان سے چھین لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان منافقوں کو اللہ نے اندھیرے میں کر چھوڑا ہے۔ لا یبصرون، اب یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ اندھیرے میں کر دیا ہے، ظلمتن نہیں کہا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو، ان منافقوں کو، ان کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے، ان کے ظاہر اور باطن کے فرق کی وجہ سے، اندر کچھ باہر کچھ، اوپر کچھ نیچے کچھ، اور دل کے اندر کچھ، زبان پر کچھ، ان سب کی جداگانہ حیثیت کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اندھیروں میں پھینک دیا۔ اب وہ اندھیرے کیسے ہیں؟ علماء نے لکھا بہت سارے اندھیرے ہیں۔ پہلا اندھیرا کفر کا اندھیرا ہے۔ جی کفر خود ایک ظلمت اور تاریکی کا نام ہے۔ جی دل کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، کفر تھا، اس کفر نے بھی ان کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے، اب ان کو ایمان کی روشنی نصیب ہی نہیں ہو رہی۔ دوسرا ان کے منافقت کا اندھیرا ہے۔ منافقت بھی خود اندھیرا ہے کہ جناب زبان سے اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، جی اور اسلام سے بیگانے ہیں۔ اس منافقت کے اندھیرے نے ان پر اور کفر کے اندھیرے پر اور دگنا اضافہ کر دیا۔ نمبر 3، قرآن نے کہا ان پر اندھیرا ایک اور خداع اور دھوکے بازی کا اندھیرا ہے۔ قرآن نے کہا تھا نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ میں اللہ پاک کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ دھوکہ دینا یہ خود ظلمت اور تاریکی ہے۔ جو آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دوسروں کو دھوکہ دینے والے حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آدمی سمجھتا ہے جناب میں نے فلاں کو چونا لگا دیا ہے، فلاں کو اندھیرے میں رکھا ہے، اس کو خوش کر کے بھیجا ہے، اور میں نے تو کیا کہا ہے راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، اور یہ سمجھتا ہے میں نے ان کو بے وقوف بنایا ہے۔ بے وقوف ان کو نہیں بنایا، بے وقوف تو یہ خود بن گیا ہے۔
تو 3 اندھیرے ہو گئے، پہلا کفر کا اندھیرا، دوسرا منافقت کا اندھیرا، تیسرا ان منافقوں کو اندھیرا تھا کون سا؟ دھوکے بازی اور خدا کا اندھیرا، اور تیسرا چوتھا اندھیرا فرمایا بما کانوا یکذبون، ان کے اندر جھوٹ بہت تھا۔ یہ جھوٹ ایک خود اندھیرا ہے۔ جھوٹا آدمی، وہ معاشرے کے اندر آدمی سمجھتا ہے میں جناب جھوٹ بول کر لوگوں کو رام کر دیتا ہوں، لیکن فرمایا جھوٹا آدمی معاشرے میں بے وقعت اور ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ظلمت اور تاریکی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اندھیرا، جھوٹ کا اندھیرا ایسا ہوتا ہے آدمی کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ جناب واہ واہ، ہاں جی میں نے تو دنیا کو فتح کر لیا، رام کر لیا، لیکن حقیقت ہے کہ جھوٹا آدمی وہ دنیا میں اپنے رزق کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ فرما ان الکذب لیاکل الرزق، جھوٹ رزق کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جی۔ تو فرمایا جھوٹ بھی ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ منافقین کی ایک بری خصلت یہ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے ان کا 5واں ظلم، 5ویں تاریکی اور اندھیرا، وہ ایک جہالت ہے۔ ان کی جہالت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جہل بسیط، ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط کیا ہے؟ جہل بسیط یہ ہے کہ آدمی کسی شے کو جانتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، کسی کی شے کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ مثلا جی کسی آدمی نے بر اعظم انٹارکٹیکا نہیں دیکھا، تو اب اسے نہیں پتا وہ کہاں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اور یہ بھی جانتا ہے نا کہ جناب میں نے نہیں دیکھا جی۔ اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا پتہ بھی نہ ہو اور پھر اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا، اپنی جہالت سے بھی بے خبر ہوتا ہے۔ اور اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کو اچھی چیز بری نظر آتی ہے اور بری چیز اچھی نظر آتی ہے، اور یہی حالت ان منافقوں کی تھی۔ منافقین حق کو باطل سمجھتے تھے، باطل کو حق سمجھتے تھے۔ منافق فساد کو اصلاح سمجھتے تھے اور اصلاح کو فساد سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے ان کی ایک صفت بیان کی نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، تمہارے کفر شرک کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہاری بےہودگیوں کی وجہ سے زمین میں فساد مچ رہا ہے، تم فساد نہ مچاؤ، تو یہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے فساد کو اصلاح سمجھ لیا تھا۔ اسی کو کہا جاتا نا ہر آنکس کے نہ داند وبی داند کے نہ داند، در جہل مرکب ابد الدہر بماند۔ جس شخص کو علم نہیں ہوتا، کسی شے کو جانتا نہیں ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، فرمایا ایسا شخص ہمیشہ جہالت میں رہتا ہے۔ جس کو اپنی جہالت کا پتہ ہو وہ پھر بھی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس شخص کو اپنی جہالت کا ادراک ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو میں جہالت میں ہوں، میں ظلمت میں ہوں، تو ظاہر ہے اس کو اپنی جہالت اور ظلمت کو ختم کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو قرآن نے کہا کہ فرمایا یہ جاہل ہیں، یہ فساد کو اصلاح سمجھے بیٹھے ہیں جی، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ کتنے اندھیرے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، 5واں اندھیرا جی، 5 پہلے ہو گئے جی، چھٹا، آگے چھٹا اندھیرا فرمایا ان کے اندر تان و تشنیع کا اندھیرا ہے۔ تانے بڑے مارتے ہیں، اور قرآن نے کہا یہ تانے مارنے کی ان کو عادت کیسی تھی؟ جب ان کو کہا جائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لے کے آئے ہیں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے تو اس ایمان کی وجہ سے اپنے دنیا کے بہت سارے فائدے گم کر دیے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ایمان والوں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بیوقوف ہیں،
یہ تان و تشنیع کرنا یہ بے وقوفوں کی عادت ہے۔ جتنا طبقہ جو زیادہ بڑا بے وقوفوں کا طبقہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ تان و تشنیع کا عادی ہوتا ہے جی۔ جس طبقے میں عقل کم ہوتی ہے اس طبقے کے اندر تان و تشنیع کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مردوں کی نسبت عورتوں میں تانے مارنے کی عادت بڑی ہوتی ہے جی۔ وہ حضرت مولانا عبد الرب نشتر فرمایا کرتے تھے نا کہ جناب یہ عورتیں وہ اگر کبھی کسی بات پہ تھوڑی سی اگر بگڑ جائیں جناب، وہ اچھی بھلی چیزوں کو بھی کیڑے نکالتی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا، 2 چیتھڑے، میں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا، 2 لیتھڑے، میں تو اپنے ماں باپ کے گھر میں ایسی تھی ویسی تھی، طرح طرح کی نعمتیں مجھے میسر تھیں، میں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا، 2 ٹھیکرے، اچھے بھلے برتنوں کو ٹھیکرے قرار دے دیا، اچھے بھلے جوتوں کو لیتھڑے قرار دے دیا، اچھے بھلے 3 پیس سوٹ جو کبھی نہیں پہنے تھے اب پہن رہی ہے تو اب اس کو چیتھڑے قرار دے دیا، اور تانا ایسا مارا کہ جلا کے جو ہے نا وہ جلا کے رکھ دیا۔ تو شریعت کہتی ہے یہ تانا مارنا ناقص العقل اور کم علم لوگوں کی عادت ہے۔ جو کامل العقل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شکر والی لوگوں کی تعریف کرنا جانتے ہیں، واہ جی واہ جی۔ اور سمجھدار عورتیں واہ، وہ اپنے میاں کی تعریف کرتی ہیں، جناب میاں صاحب آپ نے تو واہ کمال کر دیا، یہ تو ایسی چیز تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، بڑی اچھی چیز لے کے آئے ہیں، آپ کا انتخاب لاجواب ہے جی۔ اور جن کے اندر عقل نہیں ہوتی وہ تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کافروں کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، تان و تشنیع کا اندھیرا جی، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمائے پھر آگے اگلے جہاں کے اندھیرے، قبر میں پہلا اندھیرا ہوگا منافقین کو، حدیث پاک میں آتا ہے یہ 7واں اندھیرا ہے۔ فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة، یہ قبریں تاریکی سے بھر دی جائیں گی، اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا، اور قبر میں جانے والا منافق روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں لوگوں کو اندھیرے میں رکھتا تھا، اللہ نے اس کی قبر کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا، یہ دکھاتا کچھ اور تھا کرتا کچھ اور تھا، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور جی۔ تو ظاہر ہے یہ بھی لوگوں کو کہتا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، اندر اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا تھا۔ جیسے منافق مسلمانوں کو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے کافروں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم تو انما معکم، ہم تو نحن معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا 7واں اندھیرا ان منافقین کو قبروں میں ملے گا، ان هذه القبور مملوءة ظلمہ، ان قبروں کو ظلمت سے، تاریکی سے، اندھیرے سے بھر دیا جائے گا، اور یہ گھبرائیں گے، منافق چلائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا تم دنیا میں لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے تھے، تم دنیا میں ایمان والوں کو اندھیرے میں رکھتے تھے، آج اللہ نے اس کی سزا تمہیں یہ دی ہے کہ تمہیں بھی اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا پل صراط پہ ان کے لیے اندھیرا ہوگا، اور راستے میں باریک راستہ ہو، اندھیرا ہو، تباہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ان کے لیے حشر میں اندھیرا، حتیٰ کہ ان کو جہنم میں اندھیرا، اور ایسی جہنم تاریک عقوبت ناک سزا میں مبتلا کیا جائے گا۔ آدمی کو سزا بھی مل رہی ہو اور نظر بھی کچھ نہ آ رہا ہو تو اس کے سزا کی شدت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَرَكَهُمْ، ان منافقوں کو سزا یہ ملے گی، فی ظلمات، یہ اللہ نے ان کو اندھیروں میں کر چھوڑا ہے، یہ دنیا میں بھی اندھیروں میں رہیں گے، آخرت میں بھی اندھیرے میں رہیں گے، لا یبصرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں، سمن، یہ بہرے ہیں، ایسے بہرے ہیں کہ حق بات سنتے ہی نہیں، بکمن، گونگے ہیں، ایسے گونگے ہیں سچ بولتے ہی نہیں ہیں، امیون، اندھے ہیں، ایسے اندھے ہیں سیدھا راستہ دیکھتے ہی نہیں ہیں جی، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، فہم لا یرجعون، او بھئی یہ لوٹ نہیں سکیں گے۔ کیا مطلب؟ بھئی اگر کوئی دور نکل جائے اور پھر وہ کم از کم سنتا ہو تو کوئی بتائے گا
تو ظاہر ہے واپس چل پڑے گا نا. وہ بولتا ہو تو کم از کم کسی سے راستہ پوچھے گا, کوئی اس کو بتا دے گا نا. وہ دیکھتا ہو تو کم از کم راستہ دیکھ کر واپس آ جائے گا نا. فرمایا منافقوں کی حالت ایسی ہے, اگر گونگا, اندھا, بہرا کہیں راستے سے بھٹک جائے, جیسے وہ واپس نہیں آ سکتا, یہ منافق لوگ بھی ہدایت کی طرف واپس نہیں آ سکتے. معلوم ہوا منافقت ایک ایسا بڑا عیب ہے جو انسان کو کبھی بھی راہ راست پر آنے نہیں دیتی. اس کے اندر منافقت کے بیج جب دل میں گہرے ہو جاتے ہیں تو پھر حق کی طرف آنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. اللہ کریم پورے معاشرے کو ہمہ قسم کی منافقتوں اور ہمہ قسم کی دوغلی پالیسیوں اور درنگیوں سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل اور مخلص بندوں میں شامل داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.